اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کی مبارک تاریخ کے مبارک موقع پر میں اپنی جانب سے اور آپ تمام ناظرین کی جانب سے اور تمام محبان اہل بیت کی جانب سے ولادت بسعادت حضرت کریمہ اہل بیت جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی مبارکباد بخدمت اقدس حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام ناظرین اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں شہزادی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا آپ جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، اور حضرت امام ہفتم یعنی امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تاریخ نے لکھی، اور چاروں بیٹیوں میں جناب فاطمہ معصومہ سب سے مقبول و مشہور ہیں، اور جن کی کرامتیں اور جن کے روضے کی تجلی پوری دنیا میں آشکار ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، لیکن میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شہزادی کی ولادت بسعادت یکم ذی قعدہ 173 ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین کے اوپر وجود میں آئی، اور آپ کی ولادت اس عالم میں ہوئی کہ جب کہ آپ کے والد قید کی سختی کو برداشت کر رہے تھے۔ میں جناب معصومہ کی ولادت کے موقع کے اوپر صرف آپ کے چند القاب کی طرف اور ان القاب کی وجوہات اور وہ القاب ائمہ نے آپ کو کیوں دیے اس کے اوپر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ باتیں، اور شہزادی کی ولادت بسعادت کے موقع پر میں چاہوں گا کہ ان کے کچھ فضائل اور ان کی زیارت کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے ناظرین، شہزادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام نے اور تشیع نے بالخصوص ائمہ اطہار علیہم السلام نے ناموں کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے نام رکھیں تو وہ نام ایسے ہوں کہ جو نام کا اثر اگر ہو تو اس سے اچھائیاں وجود میں آئیں، اس سے نیکیاں وجود میں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے بچوں کے نام رکھو تو ہمارے ناموں پہ رکھو، جو تمہارے بچے ہوں، لڑکے ہوں، ان کے نام ہمارے مردوں کے ناموں پر رکھو، اور جو تمہاری بیٹیاں ہوں، لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، ان کے نام، اپنی بچیوں کے نام ہمارے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ناموں پر رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے جتنے فرزند ہوئے سب کے نام علی رکھے، علی اکبر کہا، علی اصغر کہا، علی اوسط کہا، اور اس کے بعد جتنی حضرت کی بیٹیاں ہوئیں ان سب کے نام فاطمہ رکھے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ۔ اسی طریقے سے جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، جن کے تمام بیٹیوں کے نام حضرت نے جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے نام پر رکھے، جو نام صدیقہ طاہرہ کا ہے فاطمہ۔ اور فاطمہ نام رکھنے کے بعد ان کی شناخت کے لیے آپ نے ناموں کے ساتھ میں فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ، یعنی سب سے چھوٹی فاطمہ، سب سے بڑی فاطمہ، بیچ کی فاطمہ، اوسط والی فاطمہ، اور سب سے آخری فاطمہ، یہ اس طریقے سے آپ نے نام رکھے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان ناموں کے علاوہ شہزادی معصومہ قم کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے مختلف القابات سے یاد کیا، اور ان القابات سے یاد کرنے کی دلیل یہ ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام فضیلتیں پائی جاتی تھیں کہ جو معصوم ہستیوں میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا علم، آپ کا زہد، آپ کا تقوی اس درجے پر تھا
کہ بے شک آپ کو اگر امام معصوم معصومہ کہتے نظر آئیں، آپ کو اگر کریمہ کہتے نظر آئیں، آپ کو اگر عالمہ آل محمد کہتے نظر آئیں، آپ کو اگر شفیع روز جزا کہتے نظر آئیں، آپ کو اگر محدثہ طہا کہتے نظر آئیں، تو اس میں بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی فضیلت کی بات ہے۔ آپ کی فضیلت اس سے عیاں ہے کہ امام معصوم جو جملے ارشاد فرما رہا آپ کے لیے، وہ نہایتی بلند ہستی کے لیے جیسے فرمانا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، میں انہی کے ناموں کے اوپر تھوڑا سا آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کیا وجہ ہے کہ شہزادی کو معصومہ کہا گیا؟ اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے علماء نے بیان کی ہو، لیکن جو تاریخ لکھنے والوں نے، اہل کتاب نے لکھا، وہ یہ لکھا ہے کہ معصومہ کی سند اس وقت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب کہ جناب فاطمہ کی زیارت کو اپنی زیارت قرار دیا، کہ جیسے فاطمہ معصومہ کریمہ اہل بیت کی زیارت ہے، اگر کسی نے کی تو اس نے ہماری زیارت کی۔ یہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو معصومہ کے بھائی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ من زار الفاطمہ بقم کمن زارنی، کہ جس نے فاطمہ معصومہ کی زیارت کی اس نے ہماری یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص قم کی سرزمین تک پہنچ جائے اور حضرت معصومہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اور اس کے بعد خدا نہ کرے اگر اس کے نصیب میں زیارت مشہد یعنی روضہ حضرت امام رضا علیہ السلام نہیں ہے، تو وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، بلکہ امام علیہ السلام کی حدیث اس وقت کام آئے گی کہ جب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے معصومہ کی زیارت کی تو اس نے میری زیارت کی۔ دوسری آپ کی جو فضیلت ہے اور دوسرا لقب ہے وہ آپ کو کریمہ کہا گیا ہے، کریمہ اہل بیت۔ بے شک یہ بات تمام دنیا پر عیاں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کرم کی انتہا کر دی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رب کریم جو ہے اس کے یہ خاص بندے ہیں، تو لہٰذا جو اس کے خاص بندے اس حجتیں ہیں وہ کیسے کریم نہ ہوں، لہٰذا اس کے اندر اگر کریمی پائی جاتی ہے تو کریمی کی انتہا ان کے بندوں میں بھی ہوگی، اور ان کے وہ بندے کہ جو ان کے بندے تمام دنیا کے لوگوں کے اوپر مقدم ہیں، لہٰذا کریمہ اہل بیت کے نام سے امام نے یاد فرمایا۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین شیعہ گزرے ہیں کہ جن کا نام آیت اللہ سید محمود مراشی نجفی، تاریخ نے لکھا کہ جو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر معلوم کرنے کے لیے شہزادی کی بارگاہ میں توسل کر رہے تھے اور چلہ کر رہے تھے اور مدامت کر رہے تھے۔ روز آپ شہزادی کونین کی قبر کو معلوم کرنے کے لیے چلہ کرتے تھے، لہٰذا جب 40 دن پورے ہونے کو تھے تو روایات میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام صادق آل محمد یعنی چھٹے امام ان کے خواب میں آتے ہیں، ان دونوں اماموں میں سے کوئی امام ان کے خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ علیکا بفاطمۃ معصومہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری زیارت کرنا چاہتے ہو، اگر تم صدیقہ طاہرہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اگر تم ان کی قبر معلوم کرنا چاہتے ہو، اس کی صحیح کوشش کر رہے ہو، تو تمہیں فاطمہ معصومہ کی قبر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ عالم دین ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کی قبر تک پہنچ جاؤں۔ کہا کہ نہیں، ہماری جدہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ معصومہ قم کی بات کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، معصومہ قم کی بات کرنے کے بعد جیسے ہی یہ عالم دین خواب میں بیدار ہوئے، خواب سے جیسے ہی بیدار ہونا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو لینے کے بعد آپ قم کی سرزمین کے اوپر گئے اور آپ نے جناب فاطمہ کریمہ اہل بیت معصومہ قم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں آپ جا کر منتقل ہو گئے اور وہاں رہنے لگے، اور رہنے کے بعد وہاں آپ نے حوضہ کھولا اور اس کے اوپر کتابیں لکھیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ معصومہ جو کہا گیا اس کی نسبت، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام معصوم نے خواب میں آ کر ایک عالم دین سے فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے میری یہ معصومہ ہے، لہٰذا جس کو امام معصوم کہہ دے اب دنیا کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی انسان ان کو معصومیت سے نکال دے۔
یہ بات ٹھیک ہے کہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست میں کوئی نہیں ہے، لیکن کیا فرشتے معصوم نہیں ہیں؟ کیا انبیاء معصوم نہیں ہیں؟ جب انبیاء اور فرشتے معصوم ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی عورتیں، گھر کی خواتین اور ان کے گھر کے مرد معصوم کی نسبت رکھتے ہوں، معصوم کی حیثیت رکھتے ہوں؟ جیسے آقا عباس علیہ الصلوۃ والسلام، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، جناب علی اکبر اور اس طرح کی جناب معصومہ قم، اس طرح کی ہستیاں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے میں موجود ہیں کہ جن کو یہ کہا گیا کہ ان کے دامن پہ ترک اولا کا دھبہ بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں راہ کوفہ میں جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بحمد للہ انت عالمۃ الغیر المعلمہ فہیمۃ غیر مفہمہ، یعنی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کی جو ثانی ہیں، یعنی ثانیہ زہرا ان کی بیٹی، ان کے لیے امام معصوم یہ سند دے رہا ہے، بھتیجا ان کا، لیکن بحیثیت امام یہ سند دے رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے نہیں پڑھایا، آپ ایسی فہیمہ ہیں کہ جس کو کسی نے نہیں سمجھایا، لہذا جب امام معصوم یہ سند دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے نہ پڑھایا ہو، اس کا مطلب ان کے پاس جو علم ہے وہ ویسا ہی علم ہے کہ جیسے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتا ہے۔ بہرحال میں ان کے دوسرے کسی نام کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلتا ہوں کہ جس میں جناب معصومہ قم کو کہا گیا محدثہ، محدثہ آل طٰہٰ، تو اس لیے کہا گیا کہ احادیث کو روایت کرنے والوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی، ان کے خانوادے میں بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے احادیث آل محمد یعنی تعلیمات آل محمد کو بڑھانے کے لیے حدیث کا سہارا لیا اور جس کے ذریعے سے اسلام پروان چڑھا اور اچھائیاں وجود میں آئیں، تو اسی لیے آپ کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بہت سے القابوں سے یاد کیا گیا ہے، کریمہ کہا گیا، جہاں معصومہ کہا گیا، جہاں محدثہ کہا گیا، وہیں آپ کو عالمہ آل ابا بھی کہا گیا کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جو اہل بیت کی گھرانے کی عالمہ ہے، لہٰذا اہل بیت کے گھر کی جب عالمہ ہوگی تو وہ کوئی دنیا والوں کی طرح علم رکھنے والی نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کا علم ہوگا، جس کے لیے ایک واقعہ مشہور ہے شہزادی کے لیے کہ کچھ لوگ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس لیے آئے کہ آپ سے کچھ سوالات کے جواب طلب کیے جائیں۔ جیسے ہی مولا کے بیت الشرف پر پہنچے، تق الباب کیا، اندر سے خبر آئی کہ امام موجود نہیں ہیں، امام سفر پہ گئے ہیں، شہر سے باہر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ بتایا گیا کہ ہم لوگ کچھ سوال کے جواب چاہتے ہیں، لہذا شہزادی نے ایک کاغذ کے اوپر تمام ان کے سوالات کے جواب تحریر کرے، ان خط ان کے حوالے کر دیا، وہ نوشتہ ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ لے کے اس نوشتے کو جا رہے تھے تو راستے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، امام سے پورا واقعہ بیان کیا، اور امام نے جیسے یہ سنا کہ ان سوالوں کے جواب میری بیٹی فاطمہ معصومہ نے دے دیے ہیں تو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ تم پر قربان، تمہارا باپ تم پر قربان، تمہارا باپ تم پر قربان۔ یہ امام معصوم کا ارشاد فرمانا کہ تمہارا باپ تم پر قربان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جوابات ان سوالات کے امام معصوم دے سکتا تھا وہی ان کی بیٹی جناب فاطمہ معصومہ قم نے ان کو جوابات ارسال فرما دیے۔ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ آپ کے علم کی فضیلت کیا ہوگی، آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ معصومہ کے یہ القابات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت کو آشکار کیا ہے، اور آج بھی جب آپ ان کے روضے پر جائیں گے تو ان کے روضے کی تجلی کو دیکھ کر آپ کہیں گے واقعاً اگر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا روضہ کاش کے دنیا میں ہوتا تو جو اس روضے کی تجلی ہوتی وہی تجلی اللہ نے ان کے روضے کو قرار دی، ان کے روضے کو بخشی ہے۔ آج تمام مومنین ان کے روضے پر جاتے ہیں، ان سے توسل کرتے ہیں اور وہاں ان کے کرامات اور معجزات کو دیکھتے ہیں۔ اگر انسان مریض ہوتا ہے، وہ ایسا مریض جو لامرض اس کو مرض ہوتا ہے جس کی دوا نہیں ہو سکتی، ایسے مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ جہاں پر ایسے مریض کہ جو سوائے موت کے اور ان کی کوئی دوا نہیں ہوتی، ان کو شہزادی معصومہ قم شفا نصیب کرتی ہیں، ان کو شفا دیتی ہیں، ان کو صحیح کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے معجزات اور واقعات شہزادی کے وارد ہوئے ہیں۔ بس میں آخری بات شہزادی کی زیارت کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں، اور یہیں پر رک کر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں
کہ یہ جو ہماری P5 ورلڈ کی ٹیم ہے ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جس طرح سے پیغام اہل بیت کو نشر کر رہے ہیں اور لوگوں تک اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کو تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور پروردگار ان کو اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جناب معصومہ کی زیارت کا ثواب آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے، حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من زارا وجبت لہ الجنہ عارفا بحقہا، کہ جس نے فاطمہ معصومہ قم کی زیارت ان کے حق کو، ان کی معرفت رکھنے کے ساتھ، ان کے حق کو پہچاننے کے ساتھ کی، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو جس کی زیارت سے جنت واجب ہو جائے اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ بس آخری کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کا یہ اجر و ثواب ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ قم کی زیارت امام رضا کی زیارت کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جناب فاطمہ معصومہ کی اگر کسی نے زیارت کی تو اس نے گویا قبر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زیارت کی۔ میں اس پرمسرت موقع پر دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں اور سب سے پہلے اپنے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی توفیقات میں خدا مزید اضافہ فرمائے اور جناب صدیقہ طاہرہ اور جناب صدیقہ طاہرہ کی اولاد پاک اور جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی نظر خاص ہماری جانب ہو جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد